اب میں چند ٹپس آپ کو بتاؤں گا. اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز ہم پر کیوں بار گراں ثابت ہوتی ہے. اس کیش نماز گب گژھان کہ اگر آپ نے 5 وقتہ نمازوں میں کوئی ایک نماز نہیں پڑھی تو جیسے باقی نمازوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, وہ ضائع ہو جائیں گی. یہ غلط بات ہے. ہر ایک نماز اپنی جگہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں آزادانہ حیثیت رکھتی ہے. آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا دوسری نماز کے ساتھ کوئی تعلق. سے فار ایگزامپل آپ نے صبح کی نماز آج نہیں پڑھی, لیکن اب جو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے نا, اس کا ثواب آپ کو باضابطہ طور پر ملے گا. اور پھر آپ کے پاس ایک آپشن بھی ہے, آپ قضا کے طور پر بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. چلے مان لیا اپنی ہی غفلت تھی, کوئی خطا ہو گئی, نماز نہیں پڑھی, صبح نیند میں سوئے رہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ اس کی قضا پڑھو گے یا اگر آپ اس کو پڑھو گے بھی نہیں, یہ اصل ظہر کی نماز پڑھو گے سنتوں سمیت, تو انشاءاللہ والمستعان اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کریں گے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اگر صبح کی نماز آپ نے ادا نہیں کی, اس کے پیچھے کوئی وجہ یہ تھی کہ آپ نیند میں سوئے رہے, اب جو ہی آپ نیند سے اٹھے نا, آپ نماز ادا کریں, انشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوگی. ایک مرتبہ یہ چھنا آج اس پنن نوجوان کھوسناوان, ہے وہ چھو ژیر وتھان, ہے وہ چھو نمازی پران, اگر اس من تھوڑا بہت موٹیویٹ کرو نا, ہم آنوک اس کن جائے کن, مجھے باسان ہو سکتا ہے من مز میں گژھِ نماز عادت. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا. ایک مرتبہ ایک خاتون تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, تو اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی. شکایت کیا تھی کہ میرا یہ جو شوہر ہے یہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے, یہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا, ہے ادھر آ جاؤ, آپ کی جو بیوی ہے شکایت کرتی ہے, تو صبح نماز پڑھے نہیں کہ ژےٚ کیٛاہ چھُے گوٚمُت. تو اس آدمی نے عذر پیش کیا. عذر کیا پیش کیا؟ تو بنس بہت چھس اخ مطلب مزور, نڑِ مزور چھس بہت چھس دۄہس آسان کہیں کڑان, زبردست مزوری کران, بہٕ نہ حظ صبح ہوشیار گژھان کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ صبح ہوشیار ہو جاؤ گے, بیدار ہو جاؤ گے, اسی وقت نماز ادا کرو. یا اگر اسی طرح سے کوئی اور نماز کا وقت ہوگا, اس وقت آپ سوئے رہیں, آپ بیدار ہوئے, جو ہی آپ بیدار ہو گئے آپ نماز. ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر بھی یہ صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع ہو گئی. نماز کا وقت چلا گیا تھا, صبح کی نماز کا وقت, مطلب آفتاب کیوں اس کھوتمت, صاحب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت روٗدمٕتۍ نندرِ منٛزی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا وضو بناؤ, اب نماز پڑھتے ہیں. تو پرواہ کی بات, میں امید باسان کہ اگر ات پڑھو نا نماز, وقت وات پانے اس ہیکو صبح وقت پر ورتھ چھنا. مطلب ایک طرف سے وہ بندہ ہے جو لیٹ نماز پڑھتا ہے, دوسری طرف سے وہ بندہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے. اب ان میں سے اچھا کون ہے؟ لیٹ پڑھنے والا. امید تھاؤ خدا صبح کر ماں, بے تھاؤ امید یہ کہ انشاءاللہ بڑھ امہ سۭتۍ یوٗت عادت بہ ہیکہٕ پگہ صبحس فرض وقتس پٮ۪ٹھ تہِ پٔرِتھ حظ. آپ کو میری بات سمجھے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو لڑکے ہیں یہ کبھی کبھار میدان میں ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت نماز کا وقت آتا ہے, ٹھیک ہے. جن کے لیے بہتر ہے وہی نماز پڑھیں, کسی کو آگے کریں, آ جاؤ آپ ہمارے امام بنو, ہم آپ کے پیچھے اقتدا, وہی کھڑے گراؤنڈ میں. گراؤنڈ تو اکثر اور بیشتر ہمارے یہاں صاف ہوتے ہیں, آپ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, کم میل کچیل مچ ات پہ سبزار آسان, پڑھو وہیں پر نماز, کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. کیا آپ بہتر نہیں ہیں اس سے جو نماز پڑھے گا ہی نہیں؟ حالانکہ لوگ پھر تانا دیتے ہیں ہم کیسے گئے مسجد, او بھائی یہ کھیلتے ہیں, کھیلنے کے دوران انہوں نے یہاں پر نماز پڑھی, بلکہ وہ یہ کہ اس سے یہ دعوت کا ایک ذریعہ بھی بن جائے گا. خبر اس شخص نماز پڑھے نہیں کی تمس تو میل موقع ہے ول بت پر کھڑا نماز آپ کے لیے آپشن ہے. چوتھی بات یہ ہے, آپ ایسے حالات میں جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. سے فار ایگزامپل آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کوئی اور سپورٹ کھیل رہے ہیں, آپ نماز کا وقت ہو گیا, آپ کا وضو انٹیکٹ ہے, آپ کے جوتے لگے ہوئے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بوٹ کڑنس مز گژھِ کن دشواری, جوتا پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہو. بس اتنا خیال رہے یہ جو جوتا ہے اس کو نظر دیں, ات مش خدا نخواستہ تل کی گندگی غلاظت. اگر گرد چھنا آسان خدا نخواستہ یہ سے گند چیز, یا کہ یہ سے ات مثال کے طور پر یہ گاس تل لڑت, یہ چھنا گند آسان, نجاست ونان نجاست, مکریار, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پیشاب,
یہ گئی نجاست تہ گژھِ نہٕ آسُن لٔڑِتھ مطلب دس مینس کہ آپ نارمل حالات میں بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن اب ایک چیز تو طے ہے, مسجد میں ہم جوتا پہن کر نماز کیوں؟ کیونکہ وہاں پر میٹنگ ہے, کارپیٹ ہے, صفائی کرتے ہیں, گرد ہم وہاں پر ڈالتے. ہاں اگر مسجد میں پروویژن آئے کہ تھی کہ بوٹ ہے اندر آج کل, مگر ایسی حالات آج کل کی دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ نماز میں اپنے جوتے کو الگ کر دیا. تو صحابہ نے بھی دیکھ لیا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے الگ کر دیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم نے یہ جوتے کیوں الگ کر دیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا چنانچہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں, جہاں آپ وہاں وہ تو قربان ہونے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو میں جان دیوان مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند اس وضو آب چھنا تم تھی جانے سار صحابہ تم تمہیں پتھر تہ پین تم پانس خطر توش سمجھا پتہ متھا پانس. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جوتا الگ کرتے صحابہ نے کہا ہم نے بھی الگ, لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چنانچہ جو حضرت جبریل ہیں وہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ میرے جوتے میں کچھ نجاست لگی ہوئی ہے اسی لیے میں نے اس کو الگ. یہاں سے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو الگ کر سکتے تھے تبھی الگ کیا نا, لیکن جوتا پہن کر نماز ادا کر دی. اٹ شوز کہ آپ نارمل حالات میں بھی کھیل کود کے میدان میں بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے. کوئی چنتا کی بات, میں پڑھتا ہوں, میرے اوپر پھر لوگ قسم قسم کے کمنٹس کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے جو ہمیں دین نے سکھائی ہے. اب دین ہمارا بہت آسان ہے, بہت مزیدار ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایز اے سیٹ کہ ان متس کے تناظر میں یہ بھی آپ نے سنے ہوں گے, جب میں نے سنے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے, تو ہم نے دین کو مشکل بنا دیا. سو جوتا پہن کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو. پانچویں بات, صبح جتے وضو بناوانس, ٹھیک ہے, اب آپ نے موزہ لگا دیا, لیکن موزہ ایسا ہے کہ آج اندر گرد پاس گھر کہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو دن بھر 5 وقتوں کے لیے یہ موزہ باہر نکالنے کی ضرورت, مگر یہ موز گژھِ آسُن کیُتھ یتھ اندر گرد گژھِ یُتھ مُٹ گژھِ آسُن. یہ بیٛاکھ گٔے یِم اکثر سانہِ تِم بیٚنہِ چھِنا لگاوان سۄ جٲلۍ, سۄ نہٕ سۄ ذات موزنہٕ کِہیٖنۍ حظ, ٹھیک ہے. اب آپ دن میں اس موزے پر مسا کر سکتے ہو. ٹینشن کی بات. چھٹی بات, ییٚلہِ اِنسان چھُنا پھٲرِک گژھان, مطلب وہ باتھ روم کے لیے چلا گیا, ٹھیک ہے, تم کو لکٹ پیشاب یا کرن بوڑ پیشاب, ٹھیک ہے. اب اس نے وہاں پر صاف کر دیا, کیا کر دیا, صاف. اب آگے جا کر اگر اس کو وضو بنانا ہے نا, امی سے سیودھی گژھُن کت پہ شروع کرن, کلی سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو پھر سے ہمارے اکثر لوگ پھر حمام کے اندر جو باتھ روم ہوتے ہیں نا وہاں چلے جاتے ہیں, پانی ضائع کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, جو ہی آپ غسل خانے میں گئے آپ نے فراغت حاصل کی, ٹوائلٹ میں آپ نے فراغت حاصل کی, آپ نے وہاں پر صاف کیا. اب آگے جا کر اگر آپ کو وضو بنانا ہے 1 گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, 3 گھنٹے کے بعد بھی, لیکن اس دوران آپ نے فراغت حاصل نہیں کی, آپ سیدھے کلی سے سٹارٹ کریں اور پاؤں دھونے تک ختم کریں. اب آپ کو پھر سے استنجا کرنے کی ضرورت. ساتویں بات وہ یہ ہے کہ اب بات سمجھ میں یہ آ گئی, ایک ہے استنجا, دوسرا ہے وضو. استنجا الگ ہے, وضو الگ ہے. میری بات سمجھ آئی؟ استنجا آپ نے کر لیا, یا اگر آپ نے 1 گھنٹہ پہلے بھی کر دیا, اب آپ کو پھر سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کے معاملے میں وضو اگر کٲشِر پٲٹھۍ وَنو ہوا لیک گژھنہٕ سۭتۍ اگر وضو فٹ, آپ کو میری بات سمجھ آئی, آپ کو پھر سے استنجا کرنے کی ضرورت چھنا ہوا خارج گژھان. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات, ٹھیک ہے. تو اس پر استنجا کرنے کی ضرورت, اس پر سیدھے آپ کلی سے سٹارٹ کر سکتے ہو اور اپنا وضو مکمل. 7ویں بات, کُنہِ وِزِ چھُ آسان زبردست ایمرجنسی گھر, خاندر آسہِ کینٛہہ ایکسٹریم مجبوری آسہِ, پٔژھۍ آسن, ٹھیک ہے, سانٮ۪ن یِمن بیٚنٮ۪ن چھِ پیٚوان واریاہ زیادٕ کٲم تِژ بٔرۍ, ٹھیک ہے نا, یا سفرس منٛز آسو أسۍ کُنہِ جایہِ, ٹھیک ہے, اور آپ کو وقت مل گیا نماز ظہر پڑھنے کا, بٹ یو تھنک اب مجھے پتہ نہیں ہے, مطلب اٹ از ایویڈنٹ, اٹ لکس, آپ سفر میں ہیں, آپ گھر کے اندر کسی مشغولیت میں, ایسی مشغولیت ہے خاندرہ یُک. اب آپ کو لگتا ہے کہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ شاید پننس وقتس پٮ۪ٹھ نماز اثر پڑھِتھ,
آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ شاید خاندر چھُ سفرس منٛز چھُو تُہۍ ڈاکٹرس نِش چھُو تُہۍ پتہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ ہٮ۪کا عصرٕچ نماز پٔرِتھ مطلب یہ گوٚو تۄہہِ بالکل واضح یِژھ مجبوٗری چھِ یا اس مجبوری چھِ یِنہٕ واجِنۍ آپ اسی وقت ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ سکتے ہو اتھ سے ونان جمعہ بین الصلاتین اور یہی معاملہ آپ عشاء اور مغرب کے ساتھ بھی کر سکتے ہو مطلب یہ دیکھ لیجیے یہ نارمل پائز نہیں کرو حالانکہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں نا شیعہ حضرات جو ہیں ان کے پاس بھی باضابطہ طور پر اس حوالے سے سند ہے وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ تم جو نارمل سی مز تھی جمعہ بین الصلاتین کران یعنی کہ ظہر تو عصر پڑھا اکٹھے مغرب تو عشاء پڑھا اکٹھے ٹھیک ہے تو لیکن ہم سنیوں کہ ہاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ عشاء سے بناؤ نہیں روٹین مگر اگر کبھی مجبوری ہوگی تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں 8ویں بات وہ ہے اب اگر آپ سفر میں ہیں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ قصر کر سکتے ہو قصر مطلب گو کیا قصر مطلب گو جو ظہر کی 4 فرض نمازیں ہیں نا فرض رکعت نمازیں ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ 2 ہی پڑھ سکتے ہو اسی طرح سے عصر کی 4 فرض ہیں نا ان کو بھی آپ کتنی پڑھ سکتے ہو 2 لیکن جو مغرب ہے اس کی 3 ہے اس کو 3 ہی پڑھنی ہے اور عشاء کی 4 ہیں اس کو 2 آپ پڑھ سکتے ہو اور سنتیں جو ہیں وہ آپ ایٹ ڈسکریشن ہو پڑھیں اچھی بات ہے نہ پڑھیں کوئی بات نہیں اب کتنا آسان ہے اب آج کے بعد انشاءاللہ المستعان آپ کے لیے نماز پڑھنی بہت بہت آسان ہوگی اور آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا جب انسان نماز پڑھتا ہے نا نماز کے بعد فارغ ہو جاتا ہے نا اس کو اپنا آپ تھوڑا بہت کیا ایک کانفیڈنٹ لگتا ہے ایک اطمینان سا آتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں خضوع اور خشوع جب آپ کو نماز کے اندر یہ چیز نصیب ہو جائے نا آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کی نماز قبول اور پھر باریک چیزیں ہیں نا بھائی اگر آپ کو نماز کے اندر رکوع اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا کمر 90 ڈگری پر ہونا چاہیے کہتے ہیں نا اب اگر آپ نے معمولی ایسا کر دیا تو آپ کی نماز نہیں آئی ڈراتے ہیں مولوی صاحب ڈراتے ہیں ایسی بات نہیں ہم جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں گے ہاں اگر مزید پتہ چل جائے حدیث کے تناظر میں اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں اچھی بات ہے اور نماز کے اندر جب آپ کرت پڑھتے ہیں تو بہترین نماز اس نماز کو قرار دیا گیا ہے جس میں آپ لمبی کرت کریں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ صورت یاد ہوں اور کیا کہنے پھر اگر تو تمن صورت ہوں معنی تہ آسو پائی الحمد شریف سے اکثر تو بیشتر پڑھا الحمد شریف معنی گژھِ تۄہہِ سارنٕے پاے آسُن ہر کٲنٛسہِ نماز پڑھن وٲلِس گژھِ الحمد شریف معنی پائی اس سے پھر نماز میں مزہ آ جائے گا زیادہ مزہ آ جائے گا آئی ہوپ ود دس نماز جو ہے آج کے بعد پڑھنی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھول چوک ہوتی ہے نمازوں کے معاملے میں باقی معاملے میں مطلب میں اپنی بات کہوں بہت کن چیز گژھا ہوشیار بہت کھانا ولی خدا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کوئی انسان آسان مصروف ہیکن آن ٹائم نماز پڑھت مگر اللہ بچائے کوشش کرتے کہ عمدن قصدن گژھو نہٕ أسۍ نماز تراوٕنۍ عمدن قصدن گژھو نہٕ نماز تراوٕنۍ انشاءاللہ المستعان اگر نہٕ أسۍ تراوو عمدن قصدن کہیٖنۍ تمن کر رب ذوالجلال انشاءاللہ معاف حظ تو ود دس آئی ہوپ اللہ تعالیٰ دین اس زیادہ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کرنُک توفیق